کراچی میں ہونے والے ضمنی انتخاب کی گہما گہمی سے اس حلقے میں ووٹنگ جاری ہے جو شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اس حلقے میں 30 امیدوار میدان میں ہیں۔ نون لیگ کے مفتاح اسماعیل، تحریک انصاف کے امجد آفریدی، پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ JUI اور ANP نے مفتاح اسماعیل کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ حلقے میں 3,39,591 ووٹرز ہیں۔ 276 پولنگ اسٹیشنز میں 796 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ 184 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، جن کی CCTV کیمروں سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ حلقے میں 2800 پولیس اور 1100 رینجرز اہلکار تعینات ہیں۔ ووٹرز کو کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کا حلقہ 249 جہاں پولنگ کا عمل جاری ہے، کہیں ووٹرز کا رجحان زیادہ ہے تو کہیں کم ہے۔ شدید گرمی کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر الیکشن میں عوام کی دلچسپی زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ اس وقت بلدیہ نمبر 5 میں موجود ہیں، ان سے اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ کامران بتائیے گا، دوپہر کے 3 بج چکے ہیں، 2 گھنٹے ابھی اور باقی ہیں پولنگ کا عمل مکمل ہونے میں، کیسی گہما گہمی ہے، کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ علی عابد، گہما گہمی دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اور گرمی کے باوجود بھی جو ہے لوگوں کا کافی رجحان ہے، وہ ووٹ ڈالنے آئے بھی ہیں۔ صبح سے لے کر دوپہر میں کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ووٹرز کا رجحان کم ہوا، گرمی شدید تھی، اس وقت بھی گرمی شدید ہے۔ دوپہر کے تقریباً 3 بج رہے ہیں اور ایک حساس پولنگ اسٹیشن کے باہر میں موجود ہوں جسے حساس قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حلقے میں انتہائی حساس اور حساس قرار دیے گئے پولنگ اسٹیشن پر عوام کا رش موجود ہے۔ اپنے من پسند امیدواروں کو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے باقاعدہ آ رہے ہیں۔ نہ صرف بزرگ شہری مرد بلکہ خواتین بھی بڑی تعداد میں آ رہی ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور بزرگ خاتون جن کی عمر 80 سال تھی وہ یہاں پر ووٹ ڈالنے آئی۔ غالباً اس وقت بھی وہ یہاں پر میرے پس منظر میں موجود ہیں۔ ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ بھی یہاں پر ووٹ ڈالنے آئی ہیں، تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے حق میں آواز بلند کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لیگی لوگ ہیں اور مسلم لیگ کو ہم ووٹ دیں گے۔ اسی طرح کچھ دیر پہلے ایک بزرگ شہری آئے، وہ مصطفیٰ کمال کے حق میں وہ گھر سے اٹھ کر آیا، بزرگ شہری تھے اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے۔ اسی طرح کچھ دیر پہلے ایک اور خاتون آئی تھی، تو سب اپنے اپنے جن امیدواروں کو بہتر سمجھتے ہیں ان کو آ کر ووٹ دے رہے ہیں، تو رجحان ووٹنگ کا موجود ہے۔ اگر بات کی جائے کسی بھی قسم کی بدنظمی کی، تو تھوڑی بہت بدنظمی یہاں پر دیکھنے میں آئی، کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے دیگر جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر کچھ بدنظمی ہوئی، لیکن اوور آل سچویشن کنٹرول میں ہے۔ سیکیورٹی ادارے یہاں پر موجود ہیں، مجموعی طور پر صورتحال پرامن ہے اور پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ووٹرز ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کافی بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے کامران، اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیورو چیف کراچی رفعت سعید، ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ رفعت، NA 249 عمومی طور پر ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا تھا کہ کراچی میں جب الیکشن ہوئی یا ضمنی الیکشن تو پتا ہوتا تھا کہ اس حلقے سے کون سی پارٹی جیتے گی، لیکن یہ لگ نہیں رہا کہ پہلی دفعہ ایسے الیکشن ہو رہے ہیں جن میں قومی سطح کی پارٹیاں ہوں یا پھر علاقائی سطح کی پارٹیاں ہوں، سب کی سب انوالو ہیں، کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ آپ نے درست کہا کہ حلقہ روایتی طور سے ماضی میں تو MQM کے پاس رہا ہے، اور MQM کے بعد جو ہے صورتحال جب 2018 کے انتخابات میں نئی حلقہ بندیاں ہوئی تو اس کی تقسیم اس طرح سے کی گئی کہ جو MQM کا ووٹ بینک تھا وہ ایک سائیڈ میں چلا گیا، اور اس کے بعد میں پشتون، ہزاروال اور دیگر قومیتوں کے لوگ جو ہیں ایسے علاقے شامل کیے گئے، جس کی وجہ سے اس حلقے کی جو ہے صورتحال کچھ تبدیل ہوئی، اور پھر دیکھا آپ نے کہ اس کے ہی نتیجے میں فیصل واڈا جو ہے وہاں سے جیتے، لیکن اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں سے شہباز شریف جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر پھر یہ معلوم ہوا کہ فیصل واڈا پھر وہ تنازعات کا شکار ہوتے رہے، پھر ان کی نشست چلی گئی اور پھر بالآخر ضمنی انتخاب کا مرحلہ آیا۔ تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس میں تو پھر آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ بھی اچھے مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جیت سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص طور سے مصطفیٰ کمال جو ہیں، مصطفیٰ کمال بہت ووکل ہو کے بولے، اور ان کی جو مستقبل کی سیاست کا دار و مدار بھی آج کی یقینی کامیابی سے ہی
ممکن ہے، ورنہ ادروائز جو ہے اگر وہ یہاں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ایک پارٹی کے سربراہ کی ناکامی سے کیا پیغام جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے، پانی کی لائن وہ یہ اب بھی کہتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا، یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے اگر مصطفیٰ کمال آج کوئی میجک نہیں دکھاتے ہیں تو وہ دوسرے پھر حقیقی والے آفاق احمد ہو سکتے ہیں؟ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن عموماً پاکستانی سیاست میں ہوتا یہی ہے، جب آپ پرفارم نہیں کر پائیں تو آپ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اس علاقے میں کام کیا ہے جو پانی ایک بڑا ایشو اس الیکشن میں، آپ ایک بات دیکھیں، ایشو سب سے بڑا پانی ہے اور ہر جماعت پانی پہنچانے کا وعدہ کر رہی ہے، کچھ اس کو مشروط کر رہے ہیں ووٹ دینے سے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ پہلے ووٹ دو تو پھر ہم پہنچائیں گے، پانی وہاں موجود ہے۔ مصطفیٰ کمال جس وقت یہاں کے ناظرین تھے وہاں لائنیں ڈلی تھی وہاں، لیکن بدقسمتی کی ہے کہ وہ ہائیڈرنٹ کا ایک ایسا کاروبار جاری ہے جہاں سے پانی چوری کر کے اسی علاقے کے لوگوں کو بیچا جاتا ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ آپ نے ووٹروں کی اور بزرگ ووٹروں سے خاص طور سے اس لفظ سنا ہوگا، لوگ مصطفیٰ کمال کی اور مفتاح اسماعیل کی بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف کا اس طرح سے نام نہیں لے رہے، تحریک انصاف کا اس طرح نام نہیں لے رہے ہیں رفعت، لیکن یہ بتائیے گا چونکہ سیٹ 2018 میں پی ٹی آئی نے جیتی تھی، فیصل واؤڈا جو ہے وہ یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اب انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی، دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، بالفرض اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے، کوئی اور بھی پارٹی جیت جائے، لیکن اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو یہ کتنا بڑا دھچکا ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اتحاد بنا تھا پی ڈی ایم کا، اس میں جو ماضی جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس میں کامیابیاں ملی ہیں، تو یہ کہا جاتا تھا کہ سب کی کامیابی ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جتنی دیگر جماعتیں ان کے ساتھ شامل تھی، لیکن یہاں پہلی مرتبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور پھر آپ یہ بتائیں پی ٹی آئی دیکھیں انہوں نے کام نہیں کیا، یہ تو آپ اس حلقے میں چلے جائیں تو فیصل واڈا جیتنے کے بعد پھر انہوں نے توجہ نہیں دی، مسائل سے گھرا رہا، مسائل بڑھتے رہے اس علاقے کے، تو وہ حل نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ووٹرز میں ناراضگی ہے، اور پھر لیکن جو ڈائی ہارڈ ورکر ہیں تحریک انصاف کے وہ اب بھی پر امید ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور جس طرح وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں انہیں کامیابی ملے گی، لیکن جو ان کے 2-3 اراکین اسمبلی کے پیغامات آئے ہیں آڈیو کے سامنے اس میں تو مایوسی لگتی ہے، لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کام کرنے کے لیے حتیٰ کہ وہاں ٹینٹ لگا کر کیمپ بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے علی زیدی کے ایک میسج میں بھی سامنے آئی ہیں اور یہاں جو ہے خرم شیر زمان کے ایک میسج میں سامنے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں میں بھی مایوسی ہے وہاں پر، تو اس کے نتیجے میں پھر ٹی ایل پی کے فیکٹر کو آپ کالعدم ٹی ایل پی کے فیکٹر کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ بھی غصے سے ہیں اور پھر وہ ووٹ بھی کہیں نہ کہیں تو استعمال ہوں گے گو کہ ان کا امیدوار موجود ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے مزید بھی کوشچن کریں گے، لیکن کراچی کے حلقہ این 249 کی بات ہو رہی ہے تو جو اہم علاقہ ہے وہ ہے مہاجر کیمپ، اور وہاں عوام اپنا ووٹ کاسٹ کرنے پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے، رینجرز کی بھی نفری تعینات ہے، کیا صورتحال ہے اب تک دن بھر، کیسا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا ہے؟ آج نیوز کے نمائندے جنید جاوید سے جان لیتے ہیں۔ جنید بتائیے گا مجموعی طور پر کیا صورتحال رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت حلقہ این اے 249 کے پی ایس 100 اور پی ایس 99 پر اس وقت ہم موجود ہیں، جو کہ ایک نجی اسکول میں بنایا گیا ہے۔ یہاں پر پولیس موجود ہے، رینجرز موجود ہے جو کہ سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے، تاہم ووٹنگ کا عمل یہاں پر جو ہے وہ دستور جاری ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، اپنے من پسند امیدوار کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، تمام لوگ اسی امید کے ساتھ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی امیدوار یہاں سے منتخب ہوگا، رکن قومی اسمبلی بنے گا، وہ ان کے علاقائی مسائل جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرے گا۔ ہم سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، پورے این اے 249 میں پی ایس پی اور پی ایم ایل این کے درمیان مقابلہ سخت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اتحاد ٹاؤن کی تو وہاں پر اور میٹرو ول پر بھی جو ہے پولنگ کے لیے جو ہے عملہ تو تعینات ہے، اور وہاں پر اب بڑی تعداد میں عوام نکل کر بھی جو ہے آ رہی ہے اور اپنے ووٹ کا اندراج کر رہی ہے، اپنا ووٹ ڈال رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید آپ کا۔ ایک بار پھر کامران آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے گا جیسے کہ جنید بتا رہے تھے کہ پی ایس پی اور پی ایم ایل این کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دکھائی دے رہا ہے، آپ جس جانب ہیں، جس پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کانٹے دار مقابلہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایس پی ورسز پی ایم ایل این، یہی دکھائی دے رہا ہے یا پی ٹی آئی بھی کہیں دکھائی دے رہی ہے؟
अली आबिद, कुछ हल्के ऐसे हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN, और कुछ जगह जिस जगह मैं मौजूद हूं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नीन, ये मुख्तलिफ मिला जुला रुझान है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन जैसा कि अभी बात हो रही थी कि TLP के वोट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कालाधन TLP के, तो उन वोटर्स का रुझान भी मौजूद है, और वो आकर कुछ लोगों से यहाँ हमारी बात भी हुई जो उनके मनपसंद उम्मीदवार थे, वो उन्हें भी वोट डाल रहे हैं। तो यकीनी तौर पर किसी भी वोट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम जमातें अपने अपने तौर पर पुरअज़्म नज़र आ रही हैं। ये भी इस वक्त कहना मुश्किल होगा कि कौन सी जमात जो है वो ये बाजी जीतती है। जो मुकाबला इस वक्त तक बताया जा रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं मुफ्ता इस्माइल, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल और PTI के अमजद इकबाल अफरीदी, ये तीन जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ, तीनों उम्मीदवारों का रुझान है। कुछ देर पहले जो है वो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के बहुत से लोग थे जो यहाँ पर आया और उन्होंने ऐसा महसूस हुआ कि शायद यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल की जीत होगी। तो इसी तरह तमाम हल्कों की सूरत हाल है, किसी जगह किसी पार्टी का असर रसूख ज़्यादा है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर शिकवे बहुत किए हैं। हमारी कुछ देर पहले जो यहाँ के मकीनों से बात हो रही थी, उन्होंने शिकवे बहुत किए हैं, उन्होंने पानी के हवाले से शिकवे किए हैं, उन्होंने सड़कों के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकवे किए हैं कि पानी इस इलाके के लोगों को मैसर नहीं है, मसाजिद तक में पानी मैसर नहीं है, और फिर पीने के पानी का मुकम्मल फुकदान है, लोगों को खरीद कर पीना पड़ता है। सड़कें यहाँ पर तबाहाल हैं। अगर शहर से यहाँ पर आया जाए तो यहाँ पहुँचने तक इंसान की जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तब्दील हो चुकी होती है, चेहरा ही तब्दील हो जाता है। इस किस्म की यहाँ पर सड़कें मौजूद हैं कि धूल मट्टी नजर आती है। तो आवाम को, यहाँ के रहने वालों को ऐसे किसी उम्मीदवार की तलाश है जो इनके मसाइल हल कर सके। माजी में यहाँ से जो उम्मीदवार जीते थे, फैसल वाउडा, जो कि यहाँ से रिजाइन देकर अब सेनेट में जा चुके हैं, उन्होंने भी यहाँ आकर दावे वादे तो किए थे, लेकिन आवाम उनसे भी मायूस नजर आती है। लेकिन अब कामरान, ये भी तो बड़ा अहम सवाल है कि अगर फैसल वाउडा जो इस वक्त वफाकी हुकूमत जिस पार्टी की है PTI, उसके नुमाइंदे थे, वही कुछ नहीं कर पाए, तो फिर अगर किसी और पार्टी का अगर कोई लीडर आ भी जाता है, यहाँ से MNA मुंतखब हो जाता है, तो फिर किस तरीके से अवामी मसाइल को हल कर पाएगा? रफत, आपकी तरफ आ जाता हूँ। एक तो इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि अगर PMLN का कोई कैंडिडेट कामयाब हो जाता है या फिर PSP के कैंडिडेट कामयाब हो जाते हैं, तो फिर किस तरीके से इलाके के मसाइल हल होंगे? बिल्कुल, आपने बड़ा अहम सवाल है। बात है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियारात सूबों के पास हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सूबे में हुक्मरान जमात है। होना तो ये चाहिए था कि बहुत बआसानी ये सारे मसाइल जो है पीपल्स पार्टी हल कर सकती थी अगर करना चाहे तो, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे तो नहीं की। अब वादे करने से कोई फायदा नहीं, और पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ वादे ही किए जाते हैं, उन्हें वफा नहीं किया जाता। यही सूरत हाल तहरीक इंसाफ ने रखी, और तहरीक इंसाफ ने तो वादे इससे भी बढ़कर किए थे फैसल वाडा ने, लेकिन वो तो हल्के में आने के रवादार ही नहीं थे, वो लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, तो कहां से वो डिलीवर कर पाते। लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी के पास ये अभी भी ये चॉइस मौजूद है कि वो चाहे तो लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन देना। जब मुस्तफा कमाल यहाँ के नाजिम थे, पानी की लाइनें डली, पानी उन लाइनों में मौजूद है, वाफर मिकदार में पानी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लोग महरूम हैं, और लोग सफाई, कचरा, गटर लाइनें, सड़कें और पानी, ये उनके मुतालबे अगर उनके पूरे हो जाते हैं, इनमें से अगर 50% भी पूरे हो जाते हैं तो वहां से लोग मुतमईन हो सकते हैं। मसाइल तो पूरे कराची के ही हैं, बल्कि पूरे कराची के, पूरे सिंध के ही मसाइल हैं। देखिए, बिल्कुल पूरे सूबे में इस तरह की चीजें हैं, लेकिन वहां बहुत ज्यादा है। जिस तरह भी कामरान शेख बता रहे थे कि उस इलाके में जाने का जो रास्ता है, आप उसमें सफर तो करके देखें जरा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां के लोग कितनी मुश्किलात काट कर शहर के इस हिस्से में आते हैं और यहां से वहां जाते हैं, और जब घर पहुंचते हैं ना बिजली होती है, ना पानी होती है, ना गैस होती है, ना सफाई सुथराई का इंतजाम होता है। चलिए, ये तो अवामी मसाइल की बात हो गई, कुछ सियासी मामलात पर बात कर लेते हैं। NA 249 को लेकर डस्का का जो अभी हालिया इलेक्शन हुआ है, उसमें हमने देखा कि PMLN की मुकम्मल सपोर्ट की PDM ने, और पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट की, इसके अलावा भी अपोजिशन की दीगर पार्टीज ने सपोर्ट की। ये NA 249 पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, PSP भी है, अपोजिशन की सारी पार्टियां हैं, फिर हुकूमती पार्टियां भी हैं। तो आपको क्या लगता है, वजह क्या है कि मुश्तरका उम्मीदवार क्यों सामने नहीं ला सकी अपोजिशन? देखिए, माजी में जब ये इत्तेहाद एक था उस वक्त भी मुश्तरका नहीं ला सके थे। हाँ, हिमायत जरूर की थी और यहां भी हो सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया, यहाँ की सूबाई क़यादत ने भी, मरकजी क़यादत ने भी, कि अपने उम्मीदवार को मैदान में लाया जाए और वो अपने उम्मीदवार को अलहदा से लेकर आए, और वहीं से दरार पड़ना शुरू हुई। गो ANP ने
جو PDM سے تو علیحدہ ہوئے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل کی سپورٹ کی ہے. TLP نے بھی کہیں نہ کہیں ان کا اپنا کینڈیڈیٹ موجود ہے، لیکن اندرون خانہ انہوں نے بھی مدد کے لیے کہا ہے، جس کی وجہ سے مفتاح اسماعیل جو ہے فیورٹ نظر آ رہے تھے. لیکن اب جب لوگوں کا وہاں رجحان دیکھتے ہیں تو اس میں مصطفیٰ کمال کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. MQM وہاں موجود ہے، وہ ووٹ بھی کٹے گا. پھر وہ برادری ہے، وہاں عوام برادری ہے، وہاں پٹنی ہے، وہاں بہت ساری کشمیری ہیں، ہزاروال ہیں، تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. تو کوشش تو تمام جماعتوں نے جا کر کی ہے، اور اگر یہ مشترکہ کوشش کرتے تو بہت اچھی بات تھی. یہ سیٹ حزب اختلاف کے کسی بھی، چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوتے، چاہے عبدالقادر مندو خیر ہوتے، کوئی بھی ہوتا، سیٹ انہی کے پاس آتی، یقینی ہوتا. مگر اب جو ہے آپ دیکھیں یہ واحد سیٹ ایسی ہے جہاں آپ کو بتا نہیں پا رہے ہیں کہ ہوگا کیا، کہ 30 امیدوار ہیں اور سچویشن بڑی جو گمبھیر ہے وہاں کی. چلیں اس کے لیے ابھی 3 گھنٹے اور انتظار کرنا ہے. قومی اسمبلی کا حلقہ 249 میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ بیشتر پولنگ اسٹیشن میں انتہائی کم تناسب ہے. تو وہ کون سے پولنگ اسٹیشنز ہیں؟ اتحاد ٹاؤن کے ایک پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں آج اس کے نمائندے شمیل احمد، انہی سے جان لیتے ہیں. شمیل بتائیے گا مجموعی صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے قومی اسمبلی کا حلقہ 249 میں ضمنی الیکشن کے سلسلے میں آج صبح 8 بجے شروع ہونے والی جو پولنگ کا سلسلہ تھا وہ تاحال بلا تعطل جاری ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حلقہ ہے یہ اس میں بیشتر مقامات ہم نے ایسے دیکھے، پولنگ اسٹیشن ایسے نظر آئے جہاں پر ووٹنگ کا تناسب انتہائی کم تھا، جبکہ چند ایک گنے چنے پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں ووٹنگ کا تناسب بہت بہتر نظر آ رہا اور وہاں صبح سے رش تھا. ایسے ہی ایک اس حلقے کا پولنگ اسٹیشن 226، 27 اور 28 اتحاد ٹاؤن محمد خان کالونی میں موجود ہوں، جہاں صورتحال ٹرن آؤٹ کی جو ہے بہت کم نظر آ رہی ہے. اور یہ سلسلہ جہاں امید کی جا رہی تھی کہ شاید 12 بجے یا 1 بجے کے بعد اس میں کچھ تیزی آئے گی، تاحال اس میں کوئی صورتحال ایسی نظر نہیں آتی ہے. اور اس وقت بھی ووٹنگ کی شرح جو ہے وہ یہاں پر انتہائی کم ہے. کہیں بہتر دیکھنے میں آ رہی ہے. کسی پولنگ اسٹیشن میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بزرگ شہری بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. رفعت آپ کی طرف آؤں گا، چند منٹ ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اگر پہلی اور دوسری جماعت کے حوالے سے بتائیں، جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ بہت مشکل ہے بتانا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ آج کا ضمنی انتخاب جیتے گی، ضمنی مارکا جیتے گی، لیکن اگر میں کہوں کہ موسٹ 2 فیوریٹ کینڈیڈیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال مفتاح اسماعیل ہیں، اور بات یہ ہے کہ اگر مداخلت نہیں ہوتی، اگر کہیں سے حمایت نہیں ملتی، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، تو پھر جو ہے وہ مفتاح اسماعیل نکال سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے کہ جو کنٹرول میں بھی ہو، بات بھی مانے اور اس کے مطالبے بھی بڑے جینین ہو، تو پھر مصطفیٰ کمال. اگر دھند آ گئی تو مصطفیٰ کمال ہے. دھن تو آنے کے امکان دیکھیں، یہ ایک حلقہ ہے، یہ اب وہ چیزیں ممکن نہیں ہے جو ماضی میں ہو چکی اس حلقے کے اندر. اس کی بڑی لمبی لمبی داستانیں ہیں جو سامنے بھی آئی ہیں. فیصل واڈا کس طرح سے جیتے سب کو معلوم ہے، شہباز شریف کس طرح سے ہارے سب کو معلوم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. ایک حلقہ ہے، ساری دنیا کی نظریں ہیں، میڈیا میں موجود ہے، غیر جانبدار لوگ اسے آبزرو کر رہے ہیں. تو اب آسان نہیں ہوگا کوئی بھی رد و بدل کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا کہ جو بعد میں آ کے تنازعات کا شکار ہو. چلیں ٹھیک ہے. کامران ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے کہ اب تک کوئی دھاندلی کا تو الزام نہیں لگا؟ دھاندلی کا تو علی عابد کوئی الزام ابھی تک سامنے نہیں آیا. البتہ یہاں پر جو امیدوار مختلف سیاسی جماعتوں کے آئے تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا کہ SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا، یا کچھ امیدوار ایسے تھے جنہوں نے پولنگ اسٹیشن کے اندر میڈیا سے گفتگو کی جس میں فردوس شمیم نقوی بھی شامل تھے. پھر DRO نے انہیں حلقہ بدر کرنے کے احکامات جاری کیے. تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں قادر خان منتخب، ان کا یہ کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں الیکشن نہ کرانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا جس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس کو بھی انہوں نے ایک جمہوری سازش قرار دیا. مشترکہ طور پر امیدواروں کا کہنا تھا کہ یہ جو الیکشن ہے ان کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ووٹرز کا رجحان آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے جب روزہ انسان کا ہوتا ہے اور پھر گرمی شدید ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ووٹرز کا جو ہے رجحان زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود جو مجموعی طور پر صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہی ہے کہ ووٹرز یہاں سے نکل رہے ہیں اور ووٹ اپنا کاسٹ کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ 80 سے 90% ووٹرز یہاں پر ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک نارمل تعداد نہیں ہے، نارمل سے تعداد زیادہ ہے جو ووٹرز کی ہونی چاہیے اس موسم کو دیکھتے ہوئے اور رمضان المبارک کو دیکھتے ہوئے. اچھا یہ بتائیے گا ایسی بھی بات آ رہی ہیں کہ جو
वोटिंग का अमल है वो 5 बजे तक का है, लेकिन कहा जा रहा है कि अफ्तार तक ये वक्त बढ़ाया जाए। मना कर दिया अली आबिद, इलेक्शन कमीशन मना कर चुका है। अच्छा। कोई इजाफा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी तरफ से वजाहत आई है। और एक बात मैं और कह दूं इसमें कि बाबरकत महीना है रमजान का, तो वजाइफ, नमाजें, सही। इन चीजों से भी उम्मीदवार जीत सकता है, बजाय इसके कि मुलतवी करवाने की वो दरखास्त करें। और टर्न आउट निहायत कम होगा, ये आप अंदाजा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कितना परसेंट रहेगा? परसेंटेज तो फिलहाल मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि गहमा गहमी अभी भी इम्कान है, जो थोड़ा टाइम थोड़ा ठंडा होता जा रहा है, लोग 30% से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? इसके दरमियान रहेगा। आपको कामरान क्या लगता है? टर्न आउट नॉर्मली टर्न आउट रहने की उम्मीद है, लेकिन वोटर्स का रुझान जिस तरह मैंने आपको बताया कि नॉर्मल से कुछ ज्यादा है, तो ये जाहिर है कि अब से 2-2.5 घंटे बाद ही ये असल सामने आ सकेगा। लेकिन टर्न आउट वोटर का जो है वो मुस्बत नजर आ रहा है, मनफी नहीं है। तो ये भी कहा जा सकता है कि 50% होगा या इससे कुछ कम हो सकता है, इससे ज्यादा रुझान नहीं हो सकता। और साथ ही जो आपका सवाल था वक्त बढ़ाने का, तो हमने DRO जो नदीम हैदर साहब हैं उनको ये बताया कि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर 8:15 या 8:20 पर पोलिंग का अमल शुरू हुआ है। तो उनका कहना था कि पोलिंग एजेंट्स ना होने की वजह से ये इंटरनल कोई प्रॉब्लम होगी। उनसे ये सवाल भी किया कि क्या इस पर वक्त बढ़ाया जा सकता है, पोलिंग का वक्त 5 बजे तक मुकर्रर है। तो उनका कहना था कि बाकायदा तहरीरी तौर पर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मीडिया पर वोटिंग का अमल जो है वो 5 बजे तक ही चाहिए। कामरान शेख हमें रिपोर्ट कर रहे थे। कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। जुनैद जावेद, शमील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हजरात का भी बहुत शुक्रिया।